بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیا حال خیریت سے ہیں؟ آپ کو جو کل کام مختصر جوابات نوٹ بک پر لکھنے کے لیے دیے گئے تھے، یقیناً آپ سب نے لکھ لیے ہوں گے۔ بیٹا، آج ہم نظم ناچ کے شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح کریں گے۔ تشریح کے بارے میں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ تشریح کسی بھی بات کو وضاحت سے، تفصیل سے بیان کرنا، اسے تشریح کہتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ چاہتا ہے میری تشریح کی جو تحریر ہے، قاری جب اس تحریر کو پڑھے، اسے پڑھتے ہوئے لطف آئے اور تحریر کا حسن دوبالا ہو جائے، تو بیٹا پھر آپ کو چاہیے آپ تشریح لکھتے وقت تشریح سے متعلقہ، یعنی اس شعر سے متعلقہ اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ قرآنی آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، کوئی اس سے متعلقہ شعر لکھ سکتے ہیں، اور کسی دانا کا قول بھی لکھ سکتے ہیں آپ، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو۔ اس سے آپ کی تشریح کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ آئیں بیٹا، اب ہم شعر نمبر 1 کی تشریح کرتے ہیں۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ مشکل الفاظ کے معنی: پیغام حق، سچا پیغام۔ تشریح کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سچا پیغام سنایا، پھر جو انسانیت کا رستہ انسان بھول چکا اسے اس رستے کے بارے میں بتایا۔ سنیے گا، تشریح طلب شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کیے گئے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ نبی جس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام سنایا، اور جو لوگ جہالت کی وجہ سے انسانیت کا رستہ بھول چکے تھے، یعنی انسانیت کے رستے سے کوسوں دور چلے گئے تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور پیدا کیا اور انہیں وہ راستہ دکھایا کہ جس پر چل کر انسان حقیقی معنوں میں انسان کہلانے کا حقدار ہوتا ہے، کہ جس پر چل کر انسان حقیقی معنوں میں انسان کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ بیٹا یہ تھی شعر نمبر 1 کی تشریح۔ اب ہم شعر نمبر 2 کی تشریح کرتے ہیں۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ سنوارنے، درست کرنے، ٹھیک کرنے، عقبہ آخرت، راز بھید۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کو دنیا میں رہنے کے طور طریقے سکھائے، یعنی دنیا میں رہنا کیسے ہے، زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے، معاشرت، معیشت، اقتصادی سارے معاملات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور مزید ایسی باتیں بھی بتائیں کہ جن پر عمل کرنے سے ہماری آخرت کی زندگی بہتر ہو سکتی، یعنی ایسے بھید، ایسے راز بھی حضور نے بتائے کہ اگر ان راز پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، یعنی عارضی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی دائمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنے کے طور طریقے بھی ہمیں سکھائے، اور دوسرا آخرت بہتر کرنے کے بھی طور طریقے سکھائے، اور یہ طور طریقے کسی خاص انسان کے لیے نہیں تھے
بلکہ روئے زمین پر بسنے والے عام و خاص تمام انسانوں کے لیے تھے۔ جیسے آخر میں قول، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بعض حدیث اسے کہتی ہیں، بعض قول کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بیٹا یہ تھی کیا نام ہے بند نمبر 2 کی تشریح۔ اب تحریری شکل میں آپ اس تشریح کو ایک مرتبہ دیکھ لیں تاکہ لکھتے ہوئے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اشعار کی تشریح، شعر نمبر 1 شعر لکھا گیا، حوالہ سخن، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، حل لغت، الفاظ معنی، تشریح۔ تشریح کی جو سرخی دی گئی ہے اس سے نچلی سطر میں آپ نے آغاز کرنا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیے گئے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ نبی جس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام سنایا، اور جو لوگ جہالت کی وجہ سے انسانیت کا رستہ بھول چکے تھے ان میں شعور پیدا کیا، اور انہیں وہ راستہ دکھایا کہ جس پر چل کر انسان حقیقی معنوں میں انسان کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا یہی عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ شعر نمبر 2 دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، شعر لکھا گیا، حوالہ سخن لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ شعر نمبر 2 بھی اسی نظم کا ہے جس نظم کا شعر نمبر 1۔ حکمہ آخرت راز بھید، تشریح طلب شعر میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ ہی نے کرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کو دنیا میں رہنے کے طور طریقے سکھائے، اور مزید ایسی باتیں بھی بتائیں کہ جن پر عمل کرنے سے ہماری آخرت کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے یعنی عارضی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے یعنی دائمی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ یعنی قول، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ہم جو بیج بوئیں گے آخرت میں وہی فصل کاٹیں گے۔ بیٹا دی گئی ہدایات کے مطابق آپ نے تشریح کو اپنے نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔